أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے عزیز محترم بھائیوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہمارا بنانے والا، ہمارا پیدا کرنے والا وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا معبود ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، تو انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں تمام کی تمام ضروریات کا انتظام بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا. اب انسان کی ضروریات کے مختلف شعبے ہیں، مختلف درجات ہیں. انسان کو دنیا میں آنے کے بعد آگ، ہوا، پانی کی ضرورت ہے. اللہ پاک نے ان چیزوں کا انتظام فرما دیا. کھانے پینے کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے انتظام فرما دیا. پھر جب ہم اللہ کے معبود ہیں، اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مسجود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی مطلوب نہیں ہے، کوئی مشکور نہیں ہے، تو ہم اللہ کی ہی عبادت کریں گے، اللہ کے سامنے ہی سجدہ کریں گے. اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اللہ ہی ہمارا مطلوب ہے. اللہ کو حاصل کرنا ہی، اللہ کی پہچان ہی ہماری زندگی کا، ہماری تخلیق کا مقصد ہے. تو اللہ کی عبادت یہ انسان کی ضرورت ہے. اب اللہ تبارک و تعالی نے کھانا پینے کے لیے، کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے، کھانا پینا اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو سکھا دیا. انسان کی ضرورت ہے، ہر جاندار کی ضرورت ہے. ہر جاندار کو معلوم ہے کھانا پینا کس طریقے سے کرنا ہے. ابھی بچے کو دنیا میں آئے ہوئے چند منٹ گزرتے ہیں، گھنٹے، دن، مہینے نہیں گزرے، چند منٹ گزرے ہیں، بچہ بھوکا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سکھا دیا کہ تیری بھوک کہاں سے مٹے گی اور اس بھوک کے مٹانے کا کیا طریقہ. عبادت انسان کو کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے معبود ہیں. عبادت کس طریقے سے کرنی ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں زندگی کیسے گزارنی ہے، ضابطہ حیات کیا ہے، نمونہ کیا ہے، کس چیز کو دیکھتے ہوئے، کس کو مشعل راہ بناتے ہوئے، کس کو نمونہ بناتے ہوئے چلنا ہے، وہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. پوری کی پوری زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ضابطہ حیات دے دیا کہ دیکھو ہم نے نمونے کے لیے رسول اکرم سرور دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حیات طیبہ تمہیں دے دی. اس پر اب میں نے آپ سے کہا کہ عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بنایا، تو حضور علیہ السلام کے طریقے پر انسان جو بھی عمل کرے گا وہ عبادت ہے. اب ہم کہیں
کہ اسلام کے شعبوں کو اگر دیکھا جائے تو وہ 5 شعبے ہیں، ایمانیات کے بعد، عبادات کے بعد، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، تینوں الگ الگ شعبے ہیں، لیکن فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے تو ہر چیز وہ عبادت کے اندر ہی ضم ہو۔ معاملات رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طور طریقے سے کریں گے، عبادت۔ معاملات، اخلاقیات، معاشرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طور طریقے سے کریں گے، معاشی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ حالانکہ اولاد کو کھلانا صرف اور صرف مسلمانوں میں نہیں، اہل اسلام میں نہیں، ہر جگہ کہیں پر بھی دیکھا جائے اولاد کی ذمہ داری ماں باپ پر عائد ہوتی ہے، دنیا کو اصول قانون ہے۔ تو اولاد کو انسان کھلائے گا ہی کھلائے گا، اس کے لیے محنت کرے گا ہی کرے گا، اس کے لیے اپنا خون پسینہ لگائے گا ہی لگائے گا، لیکن وہ معاشرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں پر ہے، وہ عبادت۔ گھر کی زندگی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ابتدا کس رشتے کے ساتھ کی ہے؟ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں۔ اب اس کے بعد جو پہلا رشتہ بنا ہے وہ باپ کا بنا، بیٹے کا بنا، بہن کا بنا، بھائی کا بنا نہیں۔ آدم علیہ السلام کے بعد دنیا میں پہلا رشتہ جو قائم ہوا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوا، اور اس رشتے کو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کے ساتھ، اپنی نشانیوں کے ساتھ، انسان کی بنیادوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس رشتے کو جوڑا۔ ہر ایک کی ضرورت اللہ پاک قرآن کریم میں اپنی نشانیاں بتلا رہے ہیں، آسمان کا بیان، زمین کا بیان، انسان کی پیدائش کا بیان، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس رشتے کی یاد دہانی کروائی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ آدم سے لے کر قیامت تک یہ رشتہ، اور قیامت کے بعد تک، مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک، اور قیامت کے بعد بھی جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس رشتے کو قائم دائم اور سالم رکھا۔ اور یہ رشتہ بنایا کس لیے اللہ تبارک و تعالی نے؟ اس رشتے کے بنانے کی وجہ کیا ہے؟ تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے جوڑے جوڑے بنایا ہے، کس وجہ سے بنایا ہے؟ اس کے ذریعے اللہ پاک تمہیں کیا چیز دینا چاہتے ہیں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان جوڑوں کے ذریعے سے آپس میں سکون حاصل کرو۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جوڑے جوڑے بنایا، میاں بیوی کو اللہ پاک نے پہلا رشتہ بنایا ہے، میری شادی کو 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، 1 مہینہ گزر گیا، 50 سال گزر گئے، سکون نہیں آیا۔ قرآن میں تو اللہ پاک ارشاد فرمانے ہیں بنایا اسی لیے ہے تاکہ تم ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کے لیے سکون بنو، سکون۔ کسی بھی رشتے کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا۔ ماں باپ کے رشتے ہیں، اولاد کو ماں باپ کا حق ادا کرنا ہے، ماں باپ کو اولاد کا حق ادا کرنا ہے، بھائی کو بہن کا، بہن کو بھائی کا، ایک دوسرے کے حقوق بتلا دیے۔ یہ نہیں بتایا کہ بہن بھائی کا رشتہ ایسا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے سکون، راحت ہے لیکن سکون حاصل ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالی نے میاں بیوی کے رشتے کو بنایا۔ اب کوئی آ کر یہ شکایت کہے، یہ شکوہ کرے کہ سکون کے لیے رشتہ بنایا، اس سکون کے حاصل کرنے کے لیے میرے پاس گھر میں پریشان تھا، اکیلا تھا، لاچار تھا، میں نے سوچا کہ قرآن میں ذکر موجود ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، میاں بیوی بنائے اس لیے کہ اس سے سکون حاصل کرے، شادی کر لی لیکن سکون نہیں۔ اب دیکھا جائے گا رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کہ شادی تو کی ہے، میاں بیوی کا رشتہ تو قائم ہوا ہے، لیکن
کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی جو ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم نے اس نمونے کو بھی سامنے رکھا ہے یا نہیں رکھا؟ میرے عزیز محترم بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے لیے حضور کی زندگی کو، آپ کی حیات طیبہ کو نمونہ بنایا۔ اب ہمارے لیے اگر اس رشتے کے قائم کرنے کے بعد سکون ملے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر آپ کی حیات طیبہ کو، آپ کے فرامین کو سامنے دیکھ کر چلنے میں ہی سکون ملے گا۔ آج ہر شخص کاروبار سے پریشان ہے، معاشی حالات کیسے ہیں سب کے سامنے ہیں۔ ہمارے ملک کا 60 سے 70% طبقہ 30 سے 50 ہزار کے درمیان کمانے والا ہے۔ سب کے سب پریشان ہیں، سب کی زبانوں پر شکوے ہیں، سب کے دماغوں میں الجھنیں ہیں۔ اور چاہے 50 ہزار کمانے والا ہو، چاہے 5 لاکھ کمانے والا ہو، ہر شخص پریشان ہے۔ ہسپتالوں میں جا کر کے دیکھا جائے، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، کاروبار کی وجہ سے پریشان، بیماریوں کی وجہ سے پریشان، حالات کی وجہ سے پریشان، تو سکون کہاں سے حاصل کیا جائے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ سکون تمہیں تمہارے گھر سے ملے گا۔ کب ملے گا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارو۔ جب حضور کی حیات طیبہ کو اپنے لیے نمونہ بناؤ، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس کو بتا رہے ہیں کہ تم بہترین ہو، کس کو بتا رہے ہیں کہ تم اچھے ہو، کس کو بتا رہے ہیں کہ تم خوبصورت ہو، اپنے لیے اچھی زندگی کب بناؤ گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ کے سامنے پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانا ہے، خیرکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے۔ نہیں، نماز پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد اگر گھر جا کر تمہارا رویہ، برتاؤ، سلوک اچھا نہیں ہے تو تم اچھے نہیں ہو۔ خیرکم، تم میں سب سے اچھا وہ ہے، خیرکم لأہلہ، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل میں یہ نہیں بتایا کہ تم اچھے ہو، اتنا بتلانا کافی تھا نا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً ارشاد فرمایا، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں، میرا اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ میرے عزیز محترم بھائی، آج ہر طرف بے سکونی اس وجہ سے ہے کہ ہم نے ازدواجی تعلق قائم کرنے کے باوجود، ہم اچھے دیندار ہونے کے باوجود، ہمارے پاس اچھا پیسہ ہونے کے باوجود، ہمارا اچھا کاروبار ہونے کے باوجود، اچھا بینک بیلنس ہونے کے باوجود، میری شخصیت بہت اچھی ہے، میں روبدار ہوں، میں گلی سے گزرتا ہوں تو 4 لوگ مجھے سلام کرتے ہیں، اس کے باوجود میں کہیں سے گزر جاؤں، کسی ادارے میں کھڑا ہو جاؤں تو میرا کام گھنٹوں کا کام، دنوں کا کام منٹوں میں ہو جائے، اس کے باوجود مجھے سکون کیوں نہیں ملے؟ میں تو بہت اچھا ہوں۔ میری شخصیت کے بارے میں اگر کسی سے پوچھا جائے، ارے 5 وقت کا نمازی ہے، پرہیزگار ہے، کاروبار بہت اچھا ہے، نپی تلی بات کرتا ہے، لیکن میں اپنے آپ سے یہ سوال کروں کہ میں پرسکون زندگی گزاروں؟ ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کے پاس جا کے پوچھا جائے کتنے مریض ڈپریشن کے، کتنے مریض پریشانی کے، اور ہارٹ کے ہسپتال میں اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرنا، اللہ پاک کبھی وہ دن نہ دکھائے ہسپتالوں میں دیکھے جائے۔ کل ہی جانا ہوا، گاڑیوں میں گئے، لائنیں لگی ہیں، لوگ اپنی ای سی جیاں لے کے کھڑے ہیں، ان میں سے سب کے سب دل کے مریض نہیں ہوں گے، ان میں سارے کے سارے دل کے مریض نہیں ہوں گے، مشکل سے 20 یا 30% ایسے ہوتے ہیں جو دل کے مریض نکلتے ہیں۔ باقی کیوں لوگ آ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو پریشان سمجھ کر آ رہے ہیں۔ کیوں پریشان ہیں؟ ہم نے حضور کے طور طریقوں کو، حضور کی زندگی کو چھوڑ دیا، ہم نے دین کو محدود کر دیا کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، اور ہمیں گھر میں زندگی گزارنی ہے جیسے میرا دل چاہے گا، جیسے میری شخصیت بلند ہو، میں جس طریقے سے چاہوں گا، میں بہت بڑا، میرا بیان سینکڑوں لوگ بیٹھ کر کے سن،
میں کاروبار کرتا ہوں تو میرا کاروبار کی وجہ سے مارکیٹیں چلتی ہیں، دکانیں چلتی ہیں، اتنے اتنے لوگوں کو ادھار دیتا ہوں، لیکن پھر کیوں سکون نہیں ہے؟ اس وجہ سے سکون نہیں ہے جیسی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار کے دکھائی ہے گھر کے اندر، چار دیواری کے اندر، وہ زندگی میں نہیں گزار رہا. کیوں نہیں گزار رہا؟ اس وجہ سے کہ میں یہ سمجھ بیٹھا کہ جب میں گھر کے اندر آ گیا تو پھر میری مرضی چلے گی، جیسا میں چاہوں گا ویسے زندگی گزاروں گا، اس وجہ سے سارا نظام کروں گا. اللہ تبارک و تعالی نے جب اس رشتے کو بنایا ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں حضور نے، آپ کے صحابہ نے کئی نکاح پڑھائے. نکاح کی آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں، کیا ان نکاح کی آیتوں میں عورتوں کے حقوق کو بیان کیا گیا؟ نہیں. علماء سے پوچھا جائے عورتوں کے حقوق نکاح کی آیتوں میں نہیں ہیں. کیا نکاح کی آیتوں میں شوہروں کے حقوق کو بیان کیا گیا؟ علماء سے پوچھا جائے نہیں، شوہر کے حقوق تو نہیں. نکاح کے بعد زندگی کیسے گزارنی ہے، میاں بیوی کا رشتہ کیسے ہے، کیا یہ بتایا گیا؟ نہیں. بلکہ یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، تینوں جگہوں پر جو بھی نکاح کی آیتیں ہیں، آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، تینوں جگہوں پر سر فہرست اللہ تبارک و تعالی نے تقوی رکھا. اس وجہ سے کہ اللہ پاک نے جب یہ رشتہ بنایا ہے تو یہ رشتہ بننے کے بعد معلوم ہے کہ اس رشتے کے درمیان میں اتنا مضبوط رشتہ ہے، اتنا جڑا ہوا رشتہ ہے کہ آج تک سب رشتوں کے بارے میں ستیلا پن سمجھتے ہیں. ستیلا باپ بھی ہے، ستیلی ماں بھی ہے، ستیلا بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بھائی بھی ہے، بہن بھی ہے، لیکن اس رشتے میں اللہ تبارک و تعالی نے ستیلا پن رکھا ہی نہیں ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کے جسموں کے ساتھ جڑا ہوا اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا. اس میں ستیلا پن ہے ہی نہیں. جب تم اتنے ملے ہوئے ہو کہ میاں کے لیے بیوی کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں، بیوی کے لیے شوہر کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں، تو پھر تم ایک دوسروں کے حقوق کی خیال، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت صرف اور صرف اس وقت رکھو گے جب تمہارے اندر تقوی ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا. اللہ کا خوف نہیں ہوگا. میں حج عمروں کی لمبی قطاریں لگانے کے باوجود گھر کے حقوق کا صحیح خیال نہیں رکھ سکتی. سجدے کے گہرے نشان ہونے کے باوجود تقوی زندگی کے اندر نہیں ہوگا. روزوں کی پابندی مستقل ہونے کے باوجود پیٹ کمر سے لگ جائے، اس کے باوجود تقوی زندگی میں نہیں ہوگا، تو پھر میری بیوی کا کیا حق میرے اوپر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات میرے لیے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شوہر بن کے زندگی گزاری ہے، کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کر کے دکھائی ہے، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے مزاج کو سمجھا ہے. ہم نے اس چیز کو نہیں سیکھا. اس وجہ سے میرے عزیز محترم بھائیوں، آج ہمارے گھر ہیں لیکن ان میں سکون نہیں. پورے پاکستان کے نہیں، پوری دنیا کے دارالفتہ میں، اور حنفی نہیں، شافعی، حنبلی، مالکی، کسی بھی دارالفتہ میں چلے، سب سے زیادہ مسائل کیا لے کر لوگ آ رہے ہیں؟ خاندان کے خاندان دارالفتہ میں، خاندان کے خاندان امام مسجد کے پاس، خاندان کے خاندان وہ اپنی کمیونٹی کے پاس، اپنے خاندان کے بڑوں کے پاس کس وجہ سے پہنچ رہے ہیں؟ شادی کو اتنا وقت ہو گیا، سکون نہیں، اتنا وقت گزر گیا ہے، گھر میں رہنے کو جی نہیں چاہتا. پھر لوگ باہر نکلتے ہیں، دوستوں میں، بازاروں میں، سیر و تفریح میں سکون تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں، نہیں مل سکتا. کیوں نہیں مل رہا سکون؟
کیونکہ اللہ رب العالمین نے سکون کا منبع، سکون کا ماوا، سکون کا ملجا ایک ہی جگہ کو بتلایا. اس وجہ سے ہماری زندگیوں سے سکون چلا. پوری دنیا کے، پورے پاکستان کے اپنے مدارس میں چلے گئے، صبح سے لے کر رات تک یہی مسائل. دل خون کے آنسو روتا ہے. نئے نئے جوڑے ہیں، ایسے بھی جوڑے ہیں، ایسے بھی معاملات سامنے آئیں گے. 1 مہینہ شادی کو گزرا ہے، طلاق ہو گیا. 15 دن شادی کو گزرے، عورت جو ہے وہ کورٹ پہنچی ہے خلا لینے کے لیے. 5 بچے ہو گئے، جوان بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کے رشتے آنا شروع ہو گئے، میاں بیوی میں بن نہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طور طریقے بتلائے ہیں، آج ہم ان سے عاجز ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں داخل ہوتے ہی پہلا عمل اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حجرہ اقدس میں تشریف لے کر آتے، مسکراتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں ہم نے تصور کیا کبھی کہ کتنی ذمہ داریاں اللہ کے نبی علیہ السلام، اتنی ذمہ داریاں تھیں. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ ارشاد فرما رہے ہیں، ان ذمہ داریوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پوری حیات طیبہ میں کبھی کھلکھلا کر ہنستے ہوئے نہیں. کیوں نہیں ہنسی؟ امت کی ذمہ داری. مرتے دم تک، قیامت تک کی انسانیت کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کی فکر. قافلے بھی آ رہے ہیں، دوسرے ملکوں کے سفیر بھی آ رہے ہیں، صحابہ کے معاملات بھی آ رہے ہیں، پھر منافقین کے معاملات بھی آ رہے ہیں، مشرکین کیا برتاؤ کر رہے ہیں وہ معاملات بھی آ رہے ہیں. اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو گھر میں داخل ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے. ہم میں سے کتنے لوگ صرف اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے کتنی مرتبہ گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہوئے؟ کتنی مرتبہ اس نیت سے اللہ پاک نے حضور علیہ السلام سے بڑا حاکم آج تک کسی کو نہیں بنا. میرے عزیز محترم بھائیوں، جب حضور اتنی ذمہ داریوں کے باوجود گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہو سکتے ہیں، جب حضور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو محبت کرتے ہیں اس محبت کو جتلا سکتے ہیں، تو کیا ہم اس محبت کو نہیں جتلا سکتے؟ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت کے مل جانے کے بعد جو سب سے پہلے تسلی تھی، کس نے تسلی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت کا ایسا بھاری بوجھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ پسینوں سے شرابور ہو گئے. زملونی زملونی پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے فرمایا؟ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم تھا اللہ پاک نے سکون یہیں پہ رکھا ہے. میرے عزیز محترم بھائیوں، آج یہ بے سکونی، ہم کسی نماز قائم کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اس کی ترغیب دی جا سکتی ہے. اس کی ترغیب ہم کس کو جا کر دیں گے؟ اس کی ترغیب میں اپنے گھر سے شروع کروں. اس کی ترغیب نسل در نسل میرے گھر سے شروع ہوگی. میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہنا چاہوں. شوہر بیوی کے حقوق کو سمجھے، بیوی شوہر کے حقوق کو سمجھے. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی پرامن اور پرسکون زندگی ہمیں عطا کرے. پھر اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے گھر میں روٹی کھانے کو نہ ہو، بیوی فرما بردار ہے، اپنے شوہر کے ساتھ وفادار ہے، خدا کی قسم سکون کی زندگی گزارے. اور اگر لاکھوں نہیں کروڑوں مہینے کو کماتا ہو لیکن دیوار پر سر مارے گا، کس وجہ سے؟ اگر بیوی وفادار نہ ہو. اس لیے میرے عزیز محترم بھائیوں، چاہے ہماری زندگی نئی شروع ہونے والی ہو، نیا جوڑا ہو یا پرانا ہو، سب کے لیے ایک ہی طریقہ کار ہے، ایک ہی فارمولہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی نمونہ ہے، حضور علیہ السلام کی زندگی کو.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اپنے گھر میں کس طریقے سے تھی، اس طریقے سے اپنے گھروں میں رہنا شروع کر دیں. پھر میری بیٹی کسی اور گھر جائے گی، میرا بیٹا کسی اور گھر سے بہو لے کر آئے گا، خدا کی قسم باپ کو دیکھتے ہوئے زندگی گزاری. اور ہم نے کئی مرتبہ دیکھا، اگر کوئی عورت پریشان ہے، اپنے لوگ کہتے ہیں پریشان ہے، اس وجہ سے پریشان ہے، اس کا باپ ساری زندگی اس کی ماں کو پریشان ہے. تو میرے عزیز محترم بھائی، آج سے اپنا یہ نظام زندگی بدل دو. آج سے گھر کے اندر جب ہم جائیں گے، چار دیواری کے اندر جب ہم جائیں گے، دیکھیں نماز پڑھنی ہے، مثال کے طور پر یہاں پر بیان ہے کہ نماز جو ہے اچھے خشوع و خضوع کے ساتھ، تو وہ اچھا خشوع و خضوع جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم دیکھ لیں گے کہ ہاں ابھی نماز پہ بیان سنا، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع آنا شروع ہے. لیکن میرے عزیز محترم بھائیوں، جب میں آج اپنے گھر میں جاؤں گا تو آپ میں سے کوئی نہیں ہوگا، جب آپ جائیں گے تو ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا اپنے گھر جب ہم جائیں گے. صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے بتلائے ہوئے طریقے ہیں. آج سے ہم عہد کریں، ارادہ کریں کہ ہم حضور کے بتائے ہوئے طریقوں پر، جو اللہ رب العالمین نے حقوق رکھے ہیں، ان طریقوں پر زندگی گزاریں گے. اللہ پاک چھت پہ سے بارش کا پانی ٹپکتا ہوگا، گھر میں گیس نہیں آ رہی ہوگی، گھر میں شدید تپش گرمی ہوگی، لیکن ہم ایک دوسرے کے لیے لباس بن جائیں گے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ پاک محبتیں ڈالیں گے، اللہ پاک رحمتیں ڈالیں گے. اللہ پاک اس ٹوٹے پھوٹے گھر کو، اللہ پاک اس ٹپکتی ہوئی چھت والے گھر کو، اللہ پاک اس پھٹے پرانے بستر بچھونے والے گھر کو، اللہ پاک خدا کی قسم جنت بنا دیں گے. اللہ پاک اس کو رحمت کی جگہ بنا دیں گے، اللہ پاک اس کو مودت کی جگہ بنا دیں گے جب حضور کے گھرانے ہماری زندگی میں. اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا پابند بنائے. اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.